کیا آزاد کشمیر پاکستان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے؟ ہم پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں بڑے عجیب و غریب قسم کے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور انہوں نے وائلنٹ شکل اختیار کر لی ہے، اور ویژولز کچھ اسی طرح تھے جو ہم بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر دیکھتے ہیں کہ پولیس سے عوام کی لڑائی، پتھر پھینکے جا رہے ہیں اور جو بھی ان کی پکڑ میں آ رہا ہے پولیس کی اس کو مارا جا رہا ہے۔ کچھ ایسے ہی مناظر ہم نے آزاد جموں اینڈ کشمیر میں دیکھے جو پاکستان کے پاس ہے، اور وہاں پر ہم نے آزادی کے نعرے بھی سنے، جو بہت سی جگہوں پر آزادی آزادی کے نعرے لگائے جا رہے تھے۔ تو یہی سوال پیدا ہوتا ہے جو بہت سا انڈین میڈیا بھی اس وقت کور کر رہا ہے۔ اوبویسلی ان کو تو کوئی چیز چاہیے پاکستان سے ریلیٹڈ اور اسپیشلی پاکستانی کشمیر سے ریلیٹڈ، اور جہاں آزادی کے نعرے لگ رہے ہوں تو سوال پھر یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستانی جموں اینڈ کشمیر پاکستان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں اس پورے معاملے کو سمجھنا ہوگا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کشمیر کا میپ، جو آزاد جموں اینڈ کشمیر ہے یعنی جو پاکستانی سائیڈ کا جموں اینڈ کشمیر ہے وہ بہت ہی چھوٹا ایریا ہے۔ پورے کشمیر ریجن کی اگر بات کریں تو 1947 سے پہلے جو پورا کشمیر ریجن تھا اس میں گلگت بلتستان بھی آتا تھا جس کو پاکستان بعد میں ناردرن ایریاز کہتا تھا، پھر یہ انڈین سائیڈ کا کشمیر، اس کے علاوہ یہ لیہ کا علاقہ تھا، لداخ کا علاقہ تھا۔ لداخ اور سکردو کا جو علاقہ ہے وہ کافی سملر ہے، وہ تبت ریجن کا پارٹ ہے، گریٹر تبت ریجن کا پارٹ ہے، جبکہ کشمیر ایک سیپریٹ ریجن ہے جیوگرافی وائز اگر ہم بات کریں تو اس کا ایک بہت تھوڑا حصہ پاکستان کے پاس آیا تھا 1948 کی جنگ کے بعد۔ اور اس میں اگر ہم کچھ بڑے علاقوں کی بات کریں، پاکستانی کشمیر کے علاقوں کی بات کریں تو میر پور، کوٹلی، بھمبر، مظفر آباد، نیلم ویلی، راولہ کوٹ اور باغ کے علاقے شامل ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ایریا ہے پاکستانی کشمیر کا جس کو آپ میپ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہسٹوریکلی اگر پاکستانی کشمیر کی بات کریں، آزاد جموں اینڈ کشمیر کی بات کریں تو پاکستان نے اس کو بڑا بہتر مینج کیا ہوا ہے، اور جو بھی سرکار بنتی ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ کے کافی قریب ہوتی ہے، اور پاکستان نے زیادہ تر یہاں پر کشمیریوں کا خیال رکھا ہے۔ جو پاکستانی کی سائیڈ کے کشمیر ہیں ان کے اس طرح مسئلے مسائل نہیں ہوتے جو ہم بھارتی کنٹرول کشمیر میں دیکھتے ہیں، جو جس طرح 2019 میں ہوا آرٹیکل 370 35A، جس طرح کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس چھینا گیا، اور بعد میں پوری دنیا کے میڈیا نے لکھا کہ مودی کا مقصد یہ تھا کہ انڈین سائیڈ کا جو کشمیر ہے اس کی ڈیموگرافکس کو چینج کرنا، کہ وہاں پر زیادہ ہندو آباد کاری کی جائے اور جو مسلم پاپولیشن ہے اس کو ختم کیا جائے، آہستہ آہستہ اس کو کم کیا جائے۔ اس طرح وہاں پر انہوں نے انٹرنیٹ کو شٹ ڈاؤن کر دیا، انہوں نے بہت سے ایسے غیر انسانی کام کیے جس کو پوری دنیا نے بڑھ چڑھ کر لکھا۔ کشمیر میں کتنے مہینے کرفیو لگا رہا۔ تو اس لیے جو وہاں کی پاپولیشن ہے، جو انڈین کشمیر کی پاپولیشن ہے، انڈین آکوپائڈ کشمیر کی، وہ بہت زیادہ پرو پاکستان ہے، وہ اردو استعمال کرتے ہیں، ان کا مذہب اسلام ہے، اور وہ پاکستان کی چیزوں کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں، پاکستان کے حق میں نعرے لگائے جاتے ہیں۔ اور بہت جگہوں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستانی سائیڈ کے کشمیر اور بھارتی سائیڈ کا جو کشمیر ہے اس کے ملاپ کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ مشرف کے دور میں یہ کوششیں کافی زیادہ ہوئی تھیں، اور بھی کچھ لیڈرز ہیں جو آپس میں رابطہ قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کشمیر کی جو ہم آہنگی ہے وہ بنی رہے۔ لیکن بھارت یہ چاہتا ہے کہ ان کی سائیڈ کا جو کشمیر ہے، انڈین آکوپائڈ کشمیر، وہ ہر طرح کا تعلق ختم کر دے پاکستانی سائیڈ کے کشمیر سے، کسی قسم کا کوئی کنیکشن نہ ہو، کیونکہ بھارت کو یہ ڈر ہے کہ وہاں سے پاکستان شاید کوئی آتنکوادی بھیجتا ہے یا فلسافیکلی ان کا برین واش کر دے گا۔ اس لیے بھارت نے پچھلے 20 سالوں میں زیادہ یہی کوشش کی ہے کہ ہر طرح سے کشمیر کے دروازے بند کیے جائیں۔ وہاں پر انہوں نے باڑ لگا دی ہے اور بھی بہت سے ایسے اقدامات کر دیے ہیں، اپنی فوج کی پیٹرولنگ بہت زیادہ سخت کر دی ہے تاکہ پاکستان کے سائیڈ کے کشمیر سے کوئی رابطے نہ رہیں بھارتی سائیڈ کے کشمیر سے۔ اکا دکا ہمیں یہی دیکھنے کو ملتا ہے کبھی کبھار، یہ نیلم ویلی میں دریا کے آر پار کیرن کا علاقہ ہے یا شاردا کا علاقہ ہے، جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دریا کے اس پار کچھ بھارتی لوگوں کو، اور وہ ہمیں ہاتھ ہلا دیتے ہیں۔ تو یہ کچھ تعلق رہا ہے، اور ہسٹوریکلی ہندوستان جب آزاد ہوا تھا گوروں کے ہاتھوں تو اس وقت ایک اصول یہی تھا اسٹیٹس کا کہ جس کی مسلم میجورٹی پاپولیشن ہوگی وہ پاکستان کے ساتھ جائے گا، اور ہندو میجورٹی والا انڈیا کے ساتھ جائے گا۔ اور اس وقت کشمیر کی پاپولیشن تو مسلم تھی میجورٹی میں، لیکن راجہ وہاں کا ہندو تھا۔ قائد اعظم نے جب پاک فوج اور قبائلیوں پر مشتمل جب ٹیم بنائی تھی کشمیر حاصل کرنے کے لیے، اسی وقت یہ ایک سیگمنٹ ہمیں حاصل ہوا تھا، اور اس وقت جو راجہ تھا کشمیر کا اس نے بھارت سے مدد مانگ لی تھی۔
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था भारतीय हुकूमत के साथ, और इसलिए आज तक भारत ये क्लेम करता है कि कश्मीर उनका हिस्सा है, जबकि पाकिस्तान कहता है कि कल्चरली, फिलोसॉफिकली, हिस्टोरिकली, जोग्राफिकली, रिलीजियसली और कल्चरली कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट है, और ये काफ़ी हद तक दुरुस्त है। पीपल टू पीपल कनेक्शन और कल्चरल एक्सचेंजेस से पता लगता है कि कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं ये कश्मीरियों की पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान में ये जो पोटोहारी, ये जो पहाड़ी लोग हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा लिंकेजेस हैं कश्मीरियों के साथ। इसी वजह से पाकिस्तान की साइड का जो कश्मीर है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, हमेशा से वहाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की गई, वो प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट ही रहा है हमेशा, और भारत की तरफ कभी भी उन्होंने हमदर्दी से नहीं देखा, और भारत ने अपने भी कुछ ऐसे एक्शंस किए थे जिनकी वजह से ये पूरे कश्मीरी, चाहे उस साइड के कश्मीरी हो चाहे इस साइड के, वो मुतनफ़िर हो गए थे भारतीय सरकार से, उनकी पॉलिसीज़ से। तो पाकिस्तान इसी वजह से हमेशा से एक कदरे बेहतर ऑप्शन रहा है कश्मीरियों के लिए। तो अभी रिसेंट जो एहतजाज हो रहे हैं, इनका क्या फिर मकसद है, क्यों यहाँ पर आज़ादी के नारे लग रहे हैं? सबसे पहले हम ये बात क्लैरिफाई करते चले हैं कि ये कोई आज़ादी की जंग नहीं है, या ये कोई पाकिस्तान की सरकार के ख़िलाफ़ कोई एहतजाज नहीं है, या पाकिस्तानी रूल के ख़िलाफ़, या कोई पाकिस्तानी फोर्सेस को कहा जा रहा हो कि यहाँ से निकल जाओ। ये एहतजाज, इनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसका ताल्लुक़ क्या है? इसका ताल्लुक़ है आटे की कीमतों के हवाले से। आटे की कीमतों में कमी का मुतालबा कर रहे हैं। इसके अलावा बिजली का जो टैरिफ है उसको वो सेट करने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत से डैम्स चूँकि कश्मीर में हैं, तो हमें थोड़ा सा तो उसका एज दिया जाए ना, मुनासिब टैरिफ आयद किए जाएं, और बिजली की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा ना बढ़ाई जाएं। बिजली की कीमतों से पूरा पाकिस्तान चीख उठा है, और कश्मीरी भी अब चीख उठे हैं। ये उनका मसला है जो हल होना चाहिए। इसके अलावा वो बात कर रहे हैं तलबा यूनियंस की बहाली की, वो बात कर रहे हैं जो लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल गवर्नमेंट्स, उनको एम्पावर करने की, वो बात कर रहे हैं इंटरनेट सर्विसेज को बेहतर करने की, क्योंकि कश्मीर में एक दो कंपनीज़ हैं, पाकिस्तान की ज़्यादा कंपनीज़ भी वहाँ पर काम नहीं करती, जो पाकिस्तान में जो रेगुलर कंपनीज़ काम करती हैं सेलुलर, तो वहाँ पर सिर्फ एक दो कंपनीज़ हैं, और उनकी भी सर्विसेज कई जगहों पर नहीं होती। तो आजकल के मॉडर्न दौर में जब हर एक को इंटरनेट की ज़रूरत है, तो कश्मीरी भी इसी चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं कि हमें इंटरनेट सर्विसेज भी बेहतर दी जाएं। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं उनमें कमी की जाए। तो मसला सारा इन डिमांड्स का था। जम्मू एंड कश्मीर की जो अवामी एक्शन कमेटी है, उसने एहतजाज की जब कॉल दी, एहतजाज से पहले ही पुलिस ने इनकी पकड़ धकड़ शुरू कर दी, और तकरीबन 70 के करीब लोगों को घरों से गिरफ्तार किया। पाकिस्तान में ये ट्रेंड हम बड़ा अजीब सा देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों में, कि आपकी जो सरकार है और पुलिस है वो एहतजाज से बहुत ज़्यादा डरना शुरू हो गई है, और जो तरीका इन्होंने बाकी सूबों में अपनाया वही कश्मीर में शुरू कर दिया पुलिस के थ्रू, और ये बिल्कुल बैकफायर कर गया। उसकी वजह से लोगों में मज़ीद रिजेंटमेंट पैदा हुई, और ददयाल के इलाके में बहुत ज़्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट हुए। उसके बाद हमने देखा कि इनके जो लीडर्स थे अवामी एक्शन कमेटी के, उन्होंने कहा कि कश्मीर भर से जो लोग हैं वो अब मुजफ्फराबाद पहुंचेंगे। हमने देखा कि ददयाल के असिस्टेंट कमिश्नर के साथ क्या किया अवाम ने। 50 से ज़ायद तकरीबन पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, एक बच्चे को पुलिस का शेल भी लगा, एक पुलिस वाला मारा भी गया, और भी बड़ी दर्दनाक फुटेजेस आई। एक बच्चा गिर रहा था दरिया के अंदर वो एहतजाज से बचने के लिए। तो बहुत ज़्यादा ये वायलेंट शक्ल इख्तियार कर गए। कई जगहों पर पुलिस को कर्फ्यू लगाना पड़ा, नाकों की तादाद में इजाफा करना पड़ा, और पुलिस की इस वक्त कोशिश है कि मुजफ्फराबाद तक मुजाहिरीन ना पहुंच सकें। मुजफ्फराबाद की बात करें तो वहाँ पर भी पहिया जाम हड़ताल की कॉल दे दी गई है, और वो भी बंद है। और इसी तरह पूरे कश्मीर में, पूरे जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक सेंटिमेंट पाया जाता है, और इस वक्त मुज़ाकरात भी हो रहे हैं जो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट है और ये अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के नुमाइंदों का ये कहना है कि बहुत सी इनमें से ऐसी डिमांड्स हैं जो फेडरल हुकूमत है पाकिस्तान की, उसकी मदद के बगैर नहीं हो सकते, जैसा कि बिजली के टैरिफ्स में कमी और इंटरनेट की फरहमी। कुछ ऐसे हैं इकदाम जिसमें आपकी फेडरल हुकूमत की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो इसमें फिर हमने देखा कि गवर्नमेंट भी ये वीकेंड पर एक्शन में आई है। शहबाज शरीफ ने भी कुछ मुलाकातें की हैं, जरदारी ने भी मुलाकातें की हैं, और डिसाइड किया है कि कश्मीर की हुकूमत को एक ग्रांट प्रोवाइड की जाएगी ताकि ये जो इनके मसले मसाइल हैं इनको फ़ौरन हल किया जाए। शहबाज शरीफ ने एक हंगामी मीटिंग में तकरीबन 23 बिलियन रुपीस उनको मुख्तस कर दिया है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट के लिए,
اور ان کو جلد از جلد کہا ہے کہ بات چیت کریں اور جو بھی ان کے مسئلے مسائل ہیں، جو ڈیمانڈز ہیں، ان کو مانیں۔ تو اس وقت یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈائیلاگ اور فوری گرانٹ کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالا جائے اور یہ جو پروٹیسٹ وائلنٹ شکل اختیار کر گئے ہیں یہ آگے نہ بڑھ جائیں۔ تو اس میں بہت سی جماعتوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ کشمیر کو بہت ہی برے طریقے سے ہینڈل کر رہی ہے گورنمنٹ، اور کشمیر جیسے سیریس میٹر کو یہ بہت لائٹ لے رہے ہیں اور یہ معاملہ ہاتھ سے نکل بھی سکتا ہے۔ اس میں پی ٹی آئی نے بھی اوبویسلی اس طرح کا نیریٹو بنایا کہ یہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہے، بھارتی میڈیا اس کو بڑھ چڑھ کر لکھ رہا ہے، اور نو ڈاؤٹ بھارتی میڈیا کی بات کریں تو اس وقت وہ یہی لکھ رہے ہیں کہ جی کشمیر نکل گیا، کشمیر آزاد ہونے لگا ہے، اور وہ اس طرح کی فیک نیوز دکھا رہے ہیں کہ جی بھارت سے مدد مانگ لی اور جی بھارت سے انٹرونشن کا کہا جا رہا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ہم آزادی کے نعروں کی بات کریں تو یہ تو لاہور میں بھی لگے ہوئے ہیں آزادی کے نعرے، یہ تو ڈیفرنٹ جگہوں پر لگتے رہتے ہیں۔ یہ تو جو ریزسٹنس کا سمبل ہے یہ نعرہ، یہ تو آپ کو جہاں بھی احتجاج ہوگا یہ نعرہ آپ کو نظر آتا ہے۔ یہ تو آپ کو خواجہ سرا کمیونٹی بھی لگاتی ہوئی نظر آتی ہے، یہ آپ کو عورتیں بھی لگاتی ہوئی نظر آتی ہیں، جو بھی مارجنلائز کمیونٹیز اپنے آپ کو سمجھتی ہیں وہ یہ نعرہ لگاتی ہیں۔ تو کشمیریوں نے بھی یہ نعرہ لگایا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے آزادی چاہ رہے ہیں، یہ پیورلی ایڈمنسٹریٹو مسائل ہیں جن کو حل کرنا پاکستان کی فیڈرل حکومت کا کام ہے، اور یہ چیز کلیئر ہے، اس پر ہمیں ماننا پڑے گا کہ پاکستانی سرکار بہت سی جگہوں پر فیل ہو رہی ہے اور ان کو آئیڈیا بھی نہیں ہو رہا۔ بلوچستان کا ایشو الگ ہے، کے پی کا ایشو الگ ہے۔ آپ دیکھیں پنجاب میں جو پچھلے سال ہوا ہے، مطلب یہ 9 مئی کے بعد یہ جو کچھ ہوا، پکڑ دھکڑ، لوگوں نے کتنا زیادہ اسٹیٹ کے اگینسٹ لوگوں نے اپنا غصہ دکھایا۔ پھر آپ دیکھیں ایک طرف آپ کی ٹی ٹی پی سر اٹھا رہی ہے، پنجاب میں ریاست پی ٹی آئی کو سمجھتی ہے کہ جی وہ ملک میں کیوس پھیلا رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں جو آپ نے کسانوں کے ساتھ کیا، اتنی زیادہ گندم امپورٹ کروا لی اور کسان اس وقت رو رہا ہے، ان کی کوئی گندم خریدنے والا نہیں ہے، انہیں اتنی زبردست آؤٹ پٹ دی ہے آپ کی گندم کی فصلوں کی۔ ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے جو کہ جس کو سونے کی چڑیا کہتے تھے گورے، کہ یہاں سے سب سے زیادہ گندم نکلتی ہے، سب سے زیادہ ویٹ، اس کو آپ نے کس طرح اس کرائسس کو مس مینج کیا، آپ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا کسان کی پوری ایسپریشن اس سال کے لیے آپ نے پہلی امپورٹ کر لی یہ کاکڑ کی حکومت نے، اور کاکڑ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بالکل ڈرامے بازی ہو رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے جب آپ وقت پر الیکشنز نہیں کرواتے اور سلیکٹڈ لوگوں کو مسلط کیا جاتا ہے، تو پھر اسی طرح کے فیصلے ہوتے ہیں کہ عوامی امنگوں کے برعکس چیزیں ہوتی ہیں، جو ہم نے گندم کے کرائسس میں بھی دیکھا ہے۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کبھی لوگ کسی دن نکل آتے ہیں، کبھی کسی دن نکل آتے ہیں، اسٹیٹ کے خلاف ہمیں لوگ بڑے غصے میں نظر آ رہے ہیں، اور یہ ایک کلیئر کٹ بات ہے۔ پچھلے دنوں، یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، لاہور میں وکلا نکلے ہوئے تھے، وکلا ورسز پولیس کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، اور اب آپ دیکھیں کہ اب کشمیری بھی اب احتجاج کر رہے ہیں، جس پر بڑا فخر کیا کرتا تھا پاکستان کے، ہم بڑا اچھے طریقے سے مینج کر رہے ہیں۔ یہاں پر پاکستان کی بھی بہت سی کمزوریاں ایکسپوز ہو گئی ہیں کشمیر کے حوالے سے۔ بات یہی ہے کہ پاکستان اکانومی وائز ملک کو صحیح طرح مینج نہیں کر پا رہا۔ جب آپ کی اکانومی صحیح ہوگی تو یہ سارے جو ناراض سیکشنز ہیں یہ خود بخود صحیح ہو جائیں گے، آپ سے بات کریں گے۔ لیکن اس وقت کیوں ایک بات چیت کا کلچر، کیوں ڈائیلاگ آپ کے کامیاب نہیں ہو پا رہے؟ کیونکہ ایک تو اسٹیٹ نے موقع نہیں دیے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی۔ لیول پلینگ فیلڈ جن کو دی ہے وہ حکومت کر رہے ہیں آج، باقی ملک کو کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، تو وہ رو رہے ہیں کہ بھائی کیا ہمارے لیے کیا ہے اس ملک میں، بجلی کے بل ہم دے نہیں سکتے، آٹا ہمیں نہیں ملتا، گیس کا آپ حال دیکھ لیں، اس کے علاوہ پیٹرول کا آپ حال دیکھ لیں، ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے پالیسی میکرز نے، اور ہر جگہ سے آپ کو ریزسٹنس وہ ایمرج ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ کس کا سر کچلیں گے آپ، کس کو دبانے کی کوشش کریں گے؟ اور دوسرا اسٹیٹ یہاں پہ یہی دیکھتی ہے کہ جی ہر مسئلے کا حل ہے کہ جی فورس کا استعمال کیا جائے۔ عارف علوی نے بڑی اچھی ٹویٹ کی ہے کہ یہاں پر پاکستانی ریاست یہ سمجھتی ہے کہ مطلب یہ تھنکنگ ڈیولپ ہو گئی ہے پچھلے کچھ سالوں میں کہ بس سر کچل دو، فورس کا استعمال کرو۔ فورس کا جب آپ طاقت کا استعمال کرتے ہو تو اس سے چیزیں اور خراب ہوتی ہیں۔ ہر چیز کا حل یہ نہیں ہوتا کہ آپ طاقت کا استعمال کرو۔ آپ نے ان کو ریلیز اور احتجاج وغیرہ کرنے سے پہلے ہی پکڑنا شروع کر دیا تھا کشمیریوں کو، اور آج یہ اس سے 10 گنا بڑی خطرناک سچویشن ہے۔ اگر آپ ان کو پرامن احتجاج کرنے دیتے تو یہ نہ ہوتا، لیکن نہیں، آپ کو منظور ہی نہیں ہے کہ کوئی آپ کے بارے میں احتجاج کرے، آپ کو کوئی سوال کرنے کی کوشش کرے۔ مطلب یہ کیا فرعونیت آ گئی ہے ہمارے حکمرانوں میں کہ کیا ان سے کوئی سوال ہی نہیں کر سکتا ہے، ان کے خلاف کوئی پروٹیسٹ ہی نہیں کر سکتا، جو پروٹیسٹ کرے اسے پہلے ہی اٹھا لو، ایک رات پہلے ہی۔
یہ کہاں کا مائنڈ سیٹ ہے؟ اس سے تو چیزیں خراب ہوں گی. ایک طرف آپ لوگوں کا پیٹ نہیں بھر رہے اور دوسری طرف ان کو مار رہے ہو. یہ تو انگریز سرکار کیا کرتی تھی. تو کچھ عرصے عوام کو نتھی رکھنے کے بعد یہ 100 سال بعد کیا انگریزوں والی ٹینڈنسیز کیوں واپس آنا شروع ہو گئی ہیں؟ برٹش سرکار والی یا تو ایکسپوز یہ اب ہو رہے ہیں یا ہماری جنریشن اب یہ دیکھ رہی ہے. یہ ہو کیا رہا ہے آخرکار؟ یہ کیوں اس طرح کرنا شروع ہو گئی ہے پاکستانی سرکار کہ ہر جگہ پر بس مار دو، ڈنڈے چلاؤ، پکڑ دھکڑ کرو، جیل میں ڈال دو، غیر انسانی سلوک کرو، فریڈم آف ایکسپریشن کو دبا دو. یہ کیسی صورتحال ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس سے ڈیفینیٹلی ہم خود دشمن کو مواد دے رہے ہیں کہ وہ ہم پر کومنٹری کر سکے، وہ ہمیں کہے کہ جی دیکھو کشمیر بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا. تو جلد از جلد اس کو حل کرنا چاہیے اور اپنے رویوں میں جو سرکاری نمائندے ہیں ان کو بہتری لانی چاہیے. وہ جن عہدوں پہ بیٹھے ہیں وہ بھی عوام کے ٹیکس پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو فری پیٹرول، فری بجلی، فری گاڑیاں یہ انجوائے کر رہے ہیں، یہ عوام کے پیسوں کی ہے. آپ عوام کے نوکر ہیں، نہ کہ آپ حکمران ہیں. آپ برٹش سرکار نہیں ہیں، آپ یہاں کے ہی لوگ ہیں. اگر آپ کے باپ دادا نے انگریز کی نوکری کی تھی تو وہ 100 سال پرانی بات تھی. اب 100 سال کے بعد زمانہ بدل چکا ہے. آپ خود اپنے آپ کو بدلیے، نہیں تو یہ آگ پورے ملک میں پھیل جائے گی جو ہمیں نظر آ رہی ہے، جس کی چنگاریاں. ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں پاکستان یہ اس کشمیر میں احتجاج والی سچویشن کو جلدی قابو کر لے گا؟ آپ کے خیال میں یہ ایڈمنسٹریٹو مسائل ہیں یا یہ پاکستانی فیڈرل حکومت کے خلاف ایک اعلان ہے؟ کامنٹ کیجیے. اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو اب تک ٹائم پہ پہنچ جائیں.